محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر فہد نے ترقی کی منازل طے کی اور ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کا مالک بن گیا۔ ایک دن اس کا بوڑھا اور ریٹائرڈ استاد اس کے پاس آیا اور اپنی دوائیوں کا خرچ اٹھانے کے لیے کسی چھوٹی موٹی نوکری کی درخواست کی۔ فہد نے احترام کرنے کی بجائے طنز کیا کہ اب آپ کسی کام کے نہیں رہے، اور نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بوڑھا استاد بوجھل قدموں اور روتی آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ فہد اپنے شاندار اور پرتعیش دفتر کی وسیع و عریض شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور نیچے سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں اور انسانوں کو چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں غرور اور تکبر کا ایک ایسا کالا اور گہرا سمندر موجزن تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ شہر کی سب سے بڑی اور مشہور تعمیراتی کمپنی کا اکلوتا مالک تھا، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر کے بے پناہ دولت کمائی تھی، مگر اس اندھی دولت اور بے تحاشا طاقت نے اس کے اندر سے انسانیت، رحم دلی اور احساس جیسی تمام خوبصورت صفات کو نوچ کر باہر پھینک دیا تھا۔ اس کے دفتر کا ماحول انتہائی سرد، بے حس اور مشینی تھا، جہاں دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگ سے لے کر فرش پر بچھے اطالوی قالین تک ہر چیز چیخ چیخ کر اس کی عمارت کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ یہ مانتا تھا کہ اس دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور رشتے، ناطے، محبت اور جذبات صرف کمزور اور ناکام لوگوں کی نشانیاں ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے جسم پر موجود لاکھوں روپے مالیت کا سوٹ درست کیا اور اپنی کلائی پر بندھی انتہائی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مغرور اور ظالمانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ آج صبح ہی اس نے شہر کا ایک بہت بڑا اور کروڑوں روپے کا سرکاری پروجیکٹ حاصل کیا تھا، جس کی خوشی میں وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے برابر کھڑا ہونے کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اسے اپنا وہ ماضی بالکل یاد نہیں رہا تھا جب وہ ایک غریب اور عام سا طالب علم ہوتا تھا، جس کے پاس اپنی فیس ادا کرنے کے لیے اور سردیوں میں گرم کپڑے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، اور وہ کئی کئی دن فاقوں میں گزار دیتا تھا۔ آج اس کے عالیشان دفتر میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے سرمایہ دار اور سرکاری افسران بھی گھنٹوں انتظار کرتے تھے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اس کی شاندار کامیابی کے پیچھے جہاں اس کی اپنی محنت شامل تھی، وہیں اس کے مخلص اساتذہ کی دعائیں اور ان کی بے لوث توجہ بھی تھی، جنہوں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ مگر دولت کی اندھی چمک اور طاقت کے نشے میں اس نے آنکھوں کو اس قدر چندھیا دیا کہ اسے اب اس دنیا میں اپنا آپ ہی سب کچھ اور سب سے بڑا نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے ایک منیجر کو انٹرکام پر بلایا اور اس قدر سخت اور تحقیر آمیز لہجے میں اسے ڈانٹنا شروع کیا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی بکا ہوا غلام ہو، صرف اس لیے کہ اس منیجر سے ایک معمولی سی دفتری غلطی ہو گئی تھی۔ فہد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اس کی کمپنی میں کسی بھی قسم کی غلطی اور جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ ایسی کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ اسے اس عالیشان عمارت کی کھڑکی سے نیچے پھینک دے گا۔ جس کے بعد وہ منیجر بیچارہ خوف سے کانپتا ہوا اور گڑ گڑا کر معافیا مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فہد واپس اپنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر اپنی کامیابی کے سحر میں گم ہو گیا، اور اسے اس بات کا بالکل بھی ادراک نہیں تھا کہ عروج کو زوال بھی ہوتا ہے، اور جب قدرت کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن وہ انسان کے تکبر کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ وہ اپنے غرور کے محل میں بیٹھا اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ آج کا یہ دن اس کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے خوفناک دن بننے والا ہے، جو اس کی سوچ کے تمام زاویوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ اچانک
اس کے ڈیسک پر رکھے جدید انٹرکام پر اس کی سیکرٹری کی آواز ابھری، جس نے انتہائی ہچکچاہٹ اور ڈرتے ہوئے اسے بتایا کہ استقبالیہ پر کوئی بہت ہی بوڑھا، خستہ حال اور کمزور سا شخص کھڑا ہے، جو پچھلے 2 گھنٹے سے آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، اور وہ اپنا نام پروفیسر شفیق بتا رہا ہے۔ یہ نام سنتے ہی فہد کے ذہن میں کسی تاریک اور دھندلے کونے میں ماضی کی ایک پرانی تصویر ابھری، اور اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی پروفیسر شفیق ہیں جنہوں نے اسے انجینئرنگ کی بنیاد سکھائی تھی۔ اور جب فہد کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنی معمولی سی تنخواہ میں سے پیسے بچا کر اسے مہنگی کتابیں لا کر دیتے تھے، اور اسے راتوں کو اپنے گھر بٹھا کر مفت ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ مگر آج کا فہد ان تمام عظیم احسانات کو ایک بوجھ اور فضول بات سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا کا ہر رشتہ صرف ایک کاروباری لین دین کا نام تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ سیکرٹری کو حکم دے کہ اس بھکاری اور پرانے استاد کو دفتر کے باہر سے ہی دھکے مار کر بھگا دے، مگر پھر اپنے اندر موجود تکبر کی تسکین اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ انہیں اندر بلا کر دیکھتا ہوں کہ آج یہ میرے سامنے کتنے حقیر اور چھوٹے لگتے ہیں، تاکہ اسے اپنی کامیابی کا مزید احساس ہو سکے۔ اس نے سیکرٹری کو اجازت دے دی، اور چند لمحوں کے بعد اس کے دفتر کا بھاری اور انتہائی قیمتی لکڑی کا دروازہ دھیرے سے کھلا، اور پروفیسر شفیق آہستہ آہستہ اور کانپتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کی خستہ حالت دیکھ کر کسی بھی باضمیر اور حساس انسان کا دل خون کے آنسو رونے لگتا، مگر فہد کے چہرے پر ایک حقارت بھری سرد مہری چھائی رہی۔ بوڑھے استاد کے کپڑے بہت پرانے، بوسیدہ اور جگہ جگہ سے سلے ہوئے تھے۔ ان کے جوتوں کے تسمے ٹوٹے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ اس قدر کمزوری سے کانپ رہے تھے کہ انہوں نے چلنے کے لیے ایک پرانی لکڑی کی لاٹھی کو بڑی مشکلوں سے تھاما ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر جھریاں نہیں تھی، بلکہ گزرے ہوئے دکھوں اور مصیبتوں کا ایک گہرا نقشہ کھینچا ہوا تھا، اور ان کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور لاچارگی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ یہ وہی عظیم اور باوقار استاد تھے جن کی گرج دار آواز کبھی یونیورسٹیوں کے کلاس رومز میں گونجتی تھی، اور جن کے علم کی روشنی سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالب علم مستفیض ہو کر آج دنیا بھر میں اعلیٰ مقامات پر بیٹھے تھے۔ مگر آج وقت کی گردش، حالات کی ستم ظریفی اور بیماریوں نے انہیں اتنا بے بس اور مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہی شاگرد کے سامنے ایک غریب اور لاچار سوالی بن کر کھڑے تھے۔ فہد اپنی آرام دہ کرسی سے ذرا بھی پیچھے نہیں اٹھا، اور نہ ہی اس نے کسی قسم کے احترام کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس نے انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، اور بس اپنی نفرت بھری اور متکبرانہ نظروں سے ان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتا رہا، جیسے کسی حقیر کیڑے کو دیکھ رہا ہو۔ استاد نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، اور بڑی عاجزی، احترام اور ڈرتے ہوئے آواز میں فہد کو مخاطب کیا، اور اسے اس کی شاندار کامیابی پر دل سے دعائیں دیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی دھیمی آواز میں ایک ایسی لرزش اور دکھ تھا جو ان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور شدید مجبوری کا ثبوت دے رہا تھا، کیونکہ وہ اس عالی شان اور ٹھنڈے ماحول میں خود کو بہت اجنبی، اکیلا اور چھوٹا محسوس کر رہے تھے۔ مگر اپنی بیمار بیوی کی محبت اور اس کی زندگی بچانے کی شدید فکر نے انہیں اس مغرور شخص کے سامنے کھڑا ہونے اور اپنی عزت نفس کو مارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پروفیسر شفیق نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اور بڑی مشکل سے اپنے خشک ہونٹوں سے الفاظ کو جوڑتے ہوئے فہد کو اپنی مجبوری بتانا شروع کی کہ کس طرح ان کے پچھلے 2 سال سے سرکاری پینشن بند پڑی ہے، اور ان کی ضعیف بیوی جو دل اور کینسر جیسے موذی امراض کی مریضہ ہے، اس کی مہنگی دوائیوں کا خرچہ اٹھانا اب ان کے بس میں بالکل بھی نہیں رہا۔
انہوں نے اپنے گھر کا چھوٹا موٹا سامان، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی آخری نشانی اس کی چوڑیاں بھی بیچ دی ہیں، مگر بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور اب ڈاکٹرز نے کچھ ایسی بیرونی ممالک کی دوائیاں لکھ کر دی ہیں جو ان کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، اور اگر وہ دوائیاں نہ ملیں تو ان کی بیوی چند دنوں کی مہمان ہے۔ استاد کی دھندلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جب انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ کل رات ان کی بیوی درد سے ساری رات بستر پر تڑپتی رہی اور ان کے پاس اسے ایک درد کش دوا لا کر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ بے بسی سے بس روتے رہے۔ انہوں نے انتہائی عاجزی اور شرمندگی سے التجا کی کہ وہ یہاں کوئی بھیک مانگنے یا کوئی صدقہ لینے نہیں آئے، بلکہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس اتنی بڑی کمپنی میں کوئی چھوٹی موٹی اور معمولی سی نوکری دے دی جائے، چاہے کسی تاریک سٹور روم کی نگرانی کا کام ہو یا کسی گیٹ پر آنے جانے والے کی انٹری کرنے کا کام ہو، تاکہ وہ اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے اپنی بیمار بیوی کا علاج کروا سکیں اور انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ فہد، جو یہ سب انتہائی بے دلی اور اکتاہٹ سے سن رہا تھا، اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے ڈیسک پر پڑا شیشے کا پیپر ویٹ گھمایا اور انتہائی بدتمیزی، غرور اور حقارت سے جواب دیا، اور استاد کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ ماسٹر جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ میری کوئی خیراتی تنظیم یا کوئی یتیم خانہ نہیں ہے جہاں میں ہر مفلس، بیمار اور لاچار کو لا کر پالتا رہوں اور انہیں مفت کی تنخواہیں بانٹتا پھروں۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا مزید کہ یہ ایک پروفیشنل اور کروڑوں کا کاروبار ہے جہاں صرف وہی انسان کام کر سکتا ہے جس کے اندر جان ہو، جس کا دماغ تیز چلے اور جو میرے پروجیکٹس کو تیزی سے مکمل کر سکیں۔ اس نے ان کے کامتے ہوئے کمزور ہاتھوں کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے بوڑھے ہاتھ جو اب ایک معمولی سی لاٹھی کو نہیں سنبھال سکتے، وہ میری کروڑوں کی بھاری مشینری اور لاکھوں کے بجٹ کا ریکارڈ کیا خاک سنبھالیں گے؟ اس لیے آپ کو اب یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ اب آپ دنیا کے کسی کام کے نہیں رہے اور آپ کی عمر اور افادیت گزر چکی ہے۔ اب آپ معاشرے پر صرف ایک بوجھ ہے۔ فہد نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بے رحمی سے کہا، بہتر یہی ہے کہ آپ میرا یہاں اور اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے کسی سستے سے سرکاری ہسپتال کی لمبی لائن میں جا کر کھڑے ہوں، کیونکہ میرے پاس آپ کے لیے نہ کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی ہمدردی اور نہ ہی کوئی نوکری۔ اس لیے آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ غریب اور مجبور استاد کے دل پر چلنے والی خنجر کی تیز دھاریں تھیں، جنہوں نے ان کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ جن مہربان استادوں نے فہد کی چھوٹی سی انگلی پکڑ کر اسے لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا، آج وہی متکبر شاگرد ان مقدس ہاتھوں کو نکارا اور بیکار کہہ کر ان کی توہین کر رہا تھا۔ استاد کی بوڑھی آنکھوں سے آنسوؤں کے گرم قطرے ٹوٹ کر ان کے پرانے اور بوسیدہ لباس پر گرنے لگے اور ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے کچھ کہنے کی اور صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ان کا گلا اس قدر رندھ چکا تھا کہ کوئی آواز باہر نہ آ سکی۔ ان کے اندر کی بچی کھچی امید اور ان کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت نفس بھی اس ظالمانہ اور سفاک رویے سے پاش پاش ہو چکی تھی، اور وہ اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ ان سے مزید اس کمرے میں ایک لمحہ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک آخری بار بھری ہوئی اور دکھ بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھا جسے انہوں نے کبھی اپنا سب سے قابل اور ہونہار طالب علم سمجھا تھا، جس پر انہیں بے حد فخر تھا، مگر آج وہ انسان کے روپ میں ایک پتھر بن چکا تھا، اور پھر بغیر کوئی ایک بھی لفظ ادا کیے وہ نم آنکھوں اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے مڑ گئے اور دروازے کی طرف چل دیے۔ پروفیسر شفیق کے کمزور قدم
اس قدر بھاری ہو چکے تھے جیسے ان کے پیروں کے ساتھ منووزنی سیسا باندھ دیا گیا ہو، اور وہ بڑی مشکل سے اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے دفتر کے بھاری دروازے سے باہر نکلے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اس قدر بھر گئے اور دل اس قدر رو رہا تھا کہ انہیں سامنے کا راستہ اور راہداری بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیواروں کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ انہوں نے لفٹ کی طرف جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ ان میں اب مزید کھڑے ہو کر لفٹ کا انتظار کرنے کی سکت نہیں تھی، اور وہ بس جلد از جلد اس منحوس اور دم گھٹنے والی عمارت سے دور جانا چاہتے تھے۔ سیڑھیوں پر پڑنے والا ان کا ہر قدم ان کے دل پر ایک نیا اور بھاری بوجھ ڈال رہا تھا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ آج صرف ان کی ذاتی تذلیل نہیں ہوئی، بلکہ ان کے تمام تر خلوص، ان کے بانٹے گئے علم، ان کی مہربانیوں اور ان کی ساری زندگی کی دیانت دارانہ محنت کی سر عام توہین ہوئی ہے۔ وہ اپنی سسکیوں اور رونے کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، اور ان کی لاٹھی کی ٹک ٹک پورے کوریڈور میں ایک عجیب سی اداسی پھیلا رہی تھی۔ دوسری طرف فہد اپنے عالیشان اور ٹھنڈے دفتر کی شیشے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اس قدر شدید گھمنڈ اور غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے اس ظالمانہ فیصلے سے اپنے اصولوں کی پاسداری کی ہے، اور اپنے کاروبار کو ایک جذباتی بے وقوفی سے بچا لیا ہے۔ اس کے پتھر دل میں اپنے استاد کے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے استاد کے روتے ہوئے چہرے کو یاد کر کے ذہنی طور پر خود کو اور زیادہ طاقتور، بے نیاز اور عظیم محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو دوبارہ انٹرکام پر کال کی اور انتہائی غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ کسی بھی ایسے فاقہ کش بھکاری اور عام آدمی کو اس کے دفتر کے آس پاس بھی بھٹکنے نہ دیا جائے، ورنہ وہ سب کو نوکری سے نکال دے گا۔ وہ ابھی اب یہ سخت ہدایت مکمل کر ہی رہا تھا کہ اس کے چہرے پر رعونت ناچ رہی تھی کہ اچانک ایک نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والی گرجدار آواز پوری فضا میں گونجی، جس نے سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ یہ آواز اس قدر بلند، ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی کہ فہد کو ایسا لگا جیسے آسمان پھٹ پر کر زمین پر آ گرا ہو، زمین کسی عظیم اور پر اسرار آفت کی زد میں آ کر پھٹ گئی ہو۔ اس سے پہلے فہد کچھ سمجھ پاتا، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین انتہائی شدت سے ہلنے لگی، اور اسے لگا کہ وہ کسی کشتی میں سوار ہے جو طوفان میں پھنس چکی ہے۔ یہ کوئی عام زلزلے کا جھٹکا نہیں تھا، بلکہ ایک شدید ترین قدرتی آفت تھی، جس کے ساتھ ہی فہد کی اپنی بنائی ہوئی اس شاندار عمارت کے تہہ خانے میں مرکزی گیس پائپ لائن میں ایک بہت بڑا اور بھیانک دھماکہ بھی ہو گیا تھا، جس نے اس زلزلے کی تباہی کو 100 گنا بڑھا دیا تھا۔ ایک ہی لمحے میں وہ عالی شان اور پرتعیش دفتر، جو تھوڑی دیر پہلے تکبر، طاقت اور غرور کا ناقابل تسخیر مرکز بنا ہوا تھا، ایک انتہائی خوفناک آفت اور موت کی وادیوں کا شکار ہو گیا۔ مضبوط دیواروں سے سیمنٹ اور پلاسٹر اکھڑ کر گرنے لگا، اور شیشے کی وہ بہت بڑی اور مہنگی کھڑکی، جس سے فہد باہر کا منظر دیکھ کر خود کو خدا سمجھتا تھا، ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ کرچیاں کرچیاں ہو کر پورے کمرے میں خنجروں کی طرح بکھرنے لگی۔ پورے کی پوری دیو ہیکل عمارت اس طرح زلزلے اور جھولنے لگی جیسے وہ کنکریٹ کے نہیں بلکہ کمزور پتوں کا کوئی چھوٹا سا گھروندہ ہو، جیسے کوئی تیز ہوا اڑا کر لے جانے والی ہو۔ فہد نے شدید وحشت اور گھبراہٹ کے عالم میں چیختے ہوئے اپنے آس پاس کسی مضبوط سہارے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس کے آگے پیچھے موجود ہر قیمتی اور بھاری چیز ہوا میں اچھل رہی تھی اور تباہ ہو رہی تھی۔ اس کی وہ گھومنے والی مہنگی اور پر غرور کرسی، جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا تھا،
فرش پر اتنی بری طرح پٹخ دی گئی تھی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ چھت پر لگے خوبصورت اور لاکھوں روپے مالیت کے فانوس اور جھومر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے تھے، اور ان کے شیشے فہد کے جسم کو چھو کر گزر رہے تھے۔ ہر طرف ایک دل چیر دینے والی چیخ و پکار، موت کا خوف اور قیامت کا منظر برپا تھا، جہاں ہر انسان صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ دھول مٹی اور بارود کی بجائے گہرے غبار نے پورے دفتر میں گھپ اور کالا اندھیرا کر دیا، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور وہیں سیڑھیوں والا وہ راستہ جہاں سے ابھی چند لمحے پہلے وہ بوڑھے اور مجبور استاد بھرے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اتر رہے تھے، وہ پورے کا پورا حصہ دھول کے کالے بادلوں اور گرتے ہوئے بھاری ملبے کی وجہ سے بالکل اوجھل ہو گیا، اور وہاں صرف پتھروں کے گرنے کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ فہد نے اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگنے کی آخری اور مایوس کن کوشش کی، مگر اس کے قدم اٹھنے سے پہلے ہی دفتر کی چھت کا ایک بہت بڑا اور منو وزنی کنکریٹ کا سلیب سیدھا اس کی طرف گرنے لگا، اور اس کا راستہ بند ہو گیا۔ اس آخری اور بھیانک لمحے میں جب موت کا کالا سا سایہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹنے کا یقین ہو چکا تھا، تو اسے اچانک اپنے کروڑوں کے بینک بیلنس میں اپنی بے پناہ طاقت اور اپنے اس تکبر کی بے معنیت اور کھوکھلے پن کا شدید احساس ہونے لگا، جو آج اسے موت سے نہیں بچا سکتا تھا۔ اس نے پوری جان لگا کر ایک زوردار اور دردناک چیخ ماری اور مدد کے لیے پکارا، مگر اس کی وہ خوف زدہ آواز اس قیامت خیز دھماکے اور گرتی ہوئی عمارت کی دیواروں کے شور میں ایسے گم ہو گئی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور وہ اس کے سر پر ایک بھاری چیز آ کر لگی، جس کے بعد ہر طرف ایک گہرا اندھیرا، موت جیسی خاموشی اور مٹی کا وہ ڈھیر چھا سا گیا، جس نے اس کے غرور اور تکبر کے اونچے محل کو چند سیکنڈز میں مٹی اور ملبے کے ایک بے نام ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب دھول اور مٹی کا وہ گہرا اور دم گھٹنے والا طوفان کچھ کم ہوا، تو فہد کو دھیرے دھیرے ہوش آنے لگا، اور سب سے پہلے اسے اپنے جسم میں اٹھنے والی ایک ایسی شدید اور ناقابل برداشت تکلیف کا احساس ہوا جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں مٹی سے بھری ہوئی تھیں اور وہ بامشکل انہیں کھول پا رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے چاروں طرف صرف ایک گھپ اور کالا اندھیرا ہی نظر آیا تھا، جیسے وہ کسی گہری اور تاریک قبر میں زندہ دفن ہو گیا ہو۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی سیدھی ٹانگ پر کنکریٹ کا ایک بہت بھاری ستون گرا ہے، جس نے اس کی ہڈیوں کو بری طرح سے کچل دیا ہے۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، لیکن وہ چیخ اس اندھیرے اور ملبے میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فہد، جس کے ایک اشارے پر درجنوں نوکر اور ملازم دوڑ کر آتے تھے اور خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، آج وہ اس مٹی اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے اکیلا، بے بس اور لاچار پڑا تھا۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں ہوا بہت کم تھی، اور بارود اور خون کے بونے ماحول کو مزید گھٹن زدہ بنا دیا۔ اس کا وہ مہنگا ترین سوٹ جو اس کے غرور کی پہچان تھا، اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور خون اور مٹی میں لت پت تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اندھیرے میں ادھر ادھر مارے تاکہ کسی چیز کا سہارا لے کر خود کو باہر نکال سکے، لیکن اس کے ہاتھ صرف نوکیلے پتھروں اور ٹوٹے ہوئے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، جو اس کی انگلیوں کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ موت کا وہ خوفناک چہرہ جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ اس ملبے کے نیچے ہی سسک سسک کر مر جائے گا، اور اس کی وہ کروڑوں کی دولت اور اس کا وہ اونچا رتبہ
اسے موت کے اس اندھے کنویں سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی تھیں جو اس کے مٹی سے بھرے ہوئے چہرے پر راستے بناتے ہوئے نیچے گر رہی تھیں۔ وہ مسلسل مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ کوئی مجھے یہاں سے نکالے، میں اسے اپنی ساری دھن دولت دے دوں گا، اسے کروڑ پتی بنا دوں گا، لیکن اس کی ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ایک ایسی بھیانک اور ڈراؤنی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو انسان کے اندر کے سارے خوف باہر نکال لاتی ہے۔ فہد کو اپنا وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ غریب تھا اور بے فکری سے زندگی گزارتا تھا، اور پھر اسے وہ لمحات یاد آئے جب اس نے دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے قریبی لوگوں سے رشتے توڑ دیے تھے۔ اسے وہ منظر شدت سے یاد آ رہا تھا جب اس نے چند گھنٹے پہلے اپنے اس عظیم استاد کی بے عزتی کی تھی، جس نے اسے وہ سب کچھ سکھایا تھا جس کی بدولت آج وہ اس مقام پر پہنچا کہ اس کی روح اندر سے کانپ اٹھی تھی۔ اور جب اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار بوڑھے انسان کا دل دکھایا ہے، اور شاید یہ اسی کے تکبر اور غرور کی سزا ہے جو اسے اتنی جلدی مل گئی، اور وہ اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے رو رہا تھا اور خدا سے گڑ گڑا کر التجا کر رہا تھا اسے ایک بار زندگی کا موقع مل جائے تاکہ وہ اپنی ان تمام غلطیوں کو سدھار سکے اور ان تمام لوگوں سے معافی مانگ سکے جس کا اس نے دل دکھایا ہے۔ اسی درد اور تکلیف کے عالم میں جب وہ موت کی دعائیں مانگنے لگا تھا، اچانک اسے اپنے قریب ہی سے کسی کے کراہنے اور کھانسنے کی ایک دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اس اندھیرے میں امید کی ایک ایسی کرن تھی جس نے فہد کے مردہ ہوتے ہوئے جسم میں ایک نئی جان ڈال دی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور روتے ہوئے آواز دی، یہاں کوئی ہے؟ براہ مہربانی میری مدد کریں، میں اس ملبے کے نیچے دبا ہوا ہوں اور میری ٹانگ کچلی گئی ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر ملبے کے اس پار سے ایک جانی پہچانی اور کانپتی ہوئی آواز ابھری جس نے فہد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں یہاں موجود ہوں، میں تم تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر فہد کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی بوڑھے پروفیسر شفیق کی آواز تھی جنہیں اس نے دھکے مار کر اور بے عزت کر کے اپنے دفتر سے نکالا تھا۔ قدرت کا کھیل بھی کتنا عجیب ہوتا ہے کہ جس انسان کو اس نے نکارا اور بوجھ سمجھا تھا، آج اسی انسان کی آواز اسے موت کے اندھیرے میں روشنی کی سب سے بڑی امید لگ رہی تھی۔ دراصل جب دھماکہ ہوا تھا اور عمارت گر رہی تھی تو پروفیسر شفیق چونکہ سیڑھیوں کے قریب تھے، اس لیے وہ ملبے کے اس حصے میں دبے ہوئے تھے جہاں کچھ خالی جگہ بچ گئی تھی، اور وہ نسبتاً محفوظ رہے تھے، گو کہ انہیں بھی کافی ساری چوٹیں آئی تھیں اور ان کا ماتھا زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ چلنے پھرنے کے قابل تھے۔ جب انہوں نے فہد کی درد بھری اور خوفزدہ آواز سنی تو ان کے دل میں کوئی انتقام یا غصہ نہیں جاگا، بلکہ ان کے اندر کا وہ شفیق اور مہربان استاد جاگ اٹھا جو اپنے شاگرد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی بوڑھی اور کمزور ہڈیوں کی پرواہ کیے بغیر اس گھپ اندھیرے میں رینگنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ، جنہیں فہد نے کانپتے ہوئے اور بیکار ہاتھ کہا تھا، آج وہ اندھیرے میں نکوئلے پتھروں، ٹوٹے ہوئے پایوں اور لوہے کے سریوں کو ہٹا کر راستہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے گھٹنے چھل چکے تھے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے تھے اور مسلسل فہد کا نام پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے رہے۔ فہد روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ میرے پاس نہ آئیں، راستہ بہت خطرناک ہے اور چھت کا باقی حصہ بھی کسی وقت گر سکتا ہے۔ لیکن استاد نے اس کی ایک نہ سنی اور مسلسل محنت کرتے ہوئے آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں فہد ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا۔
اور استاد نے اپنے خون سے لت پت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فہد کے چہرے کو چھوا تو فہد کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا اور آپ میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گئے۔ استاد نے بڑی شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی کہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تم حوصلہ رکھو، ہم جلد ہی یہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ ابھی وہ یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک اور خطرناک جھٹکا محسوس ہوا اور ان کے اوپر موجود چھت کا ایک بہت بڑا اور بھاری سلیب، جس کا وزن کئی ٹن تھا، وہ خطرناک حد تک نیچے کی طرف کھسکنے لگا۔ اس سلیب اور فہد کے سر کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر وہ سلیب تھوڑا سا نیچے اور آ جاتا تو فہد کا سر اور جسم مکمل طور پر کچل دیا جاتا۔ فہد نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ لیکن استاد نے اس انتہائی خوفناک اور نازک موقع پر اپنے حواس نہیں کھوئے۔ ان کا وہ دماغ جس میں انجینئرنگ اور فزکس کے اصولوں کا ایک خزانہ چھپا ہوا تھا، وہ تیزی سے کام کرنے لگا۔ انہوں نے اندھیرے میں ہی ٹٹول کر ایک مضبوط اور موٹے لوہے کا پائپ تلاش کیا جو عمارت کے ڈھانچے سے ٹوٹ کر گرا تھا، اور اس کے ساتھ انہیں کنکریٹ کا ایک بہت بڑا اور چکور سا ٹکڑا بھی مل گیا۔ انہوں نے انتہائی پھرتی اور مہارت سے وزن کو متوازن کرنے اور لیور کے اصول کا استعمال کرتے ہوئے اس کنکریٹ کے ٹکڑے کو اس گرتے ہوئے بھاری سلیب کے نیچے رکھ دیا اور اس لوہے کے پیپ کو اس کے درمیان اس زاویے سے پھنسایا کہ اس نے اس بھاری سلیب کا وزن اپنے اوپر روک لیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ جسمانی طاقت اور بالکل درست حساب کتاب کی اشد ضرورت تھی۔ استاد کے وہ ہاتھ جو پہلے ہی زخمی اور کمزور تھے، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی طاقت لگائی اور اس پائپ کو اس طرح سے جما دیا کہ وہ سلیب جو موت بن کر فہد کی طرف بڑھ رہا تھا وہ وہیں رک گیا۔ استاد کی سانسیں پھول چکی تھیں اور وہ نڈھال ہو کر فہد کے قریب ہی گر پڑے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان تھا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ فہد نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اندھیرے میں بمشکل ہی دیکھ پا رہا تھا، اور اسے اس بات کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ جن ہاتھوں اور جس علم کا اس نے کچھ دیر پہلے بے دردی سے مذاق اڑایا تھا، آج اسی علم کی روشنی اور انہی کمزور ہاتھوں کے کمال نے اس کی زندگی کو بچا لیا ہے۔ وہ سلیب جو کسی بھی وقت اسے کچل سکتا تھا، اب استاد کی اس حکمت عملی اور فزکس کے بنیادی اصولوں کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جو خود استاد نے ہی اسے یونیورسٹی کے پہلے سال میں سکھایا تھا۔ اس قدر وہ شرمندہ اور نادم تھا کہ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اندھیرے اور موت کے اس انتظار کے دوران ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی گفتگو شروع ہوئی جو زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ فہد نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور روتی ہوئی آواز میں استاد سے کہا کہ آخر آپ نے میری جان کیوں بچائی؟ میں تو آپ کا سب سے بڑا مجرم ہوں۔ میں نے تو آپ کی بیوی کی بیماری اور آپ کی مجبوری کا مذاق اڑایا تھا اور آپ کو دھکے دے کر نکالا تھا، پھر آپ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر مجھ پر یہ احسان کیوں کیا؟ استاد نے ایک لمبی اور درد بھری سانس لی اور انتہائی دھیمے اور پرسکون لہجے میں اسے سمجھانا شروع کیا کہ ایک استاد کا رشتہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، اور کوئی بھی باپ اپنے بچے کو موت کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ بچہ اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور تمہارے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے تو میں
تمہاری ان آنکھوں میں ایک ایسا خواب دیکھتا تھا جو تم خود بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ میں نے تمہاری کامیابی کے لیے راتوں کو جاگ کر تمہیں پڑھایا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم ایک بڑے اور کامیاب انسان بنو۔ استاد نے کھانستے ہوئے اور رک رک کر مزید کہا کہ آج جب تم نے مجھے اپنے دفتر میں ذلیل کیا تو مجھے دکھ ضرور ہوا، لیکن مجھے اس بات کا غصہ نہیں آیا کہ تم نے میری مدد نہیں کی، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے ایک اچھا انجینئر تو بنا دیا لیکن میں ایک اچھا انسان نہیں بنا سکا۔ میں تمہاری اس روحانی بیماری سے خوف زدہ تھا جس نے تمہارے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیا تھا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میرا وہ شاگرد جس کی کامیابی کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی تھی، وہ میرے سامنے اس ملبے تلے دب کر مر جائے اور اس کے اعمال بھی اتنے خراب ہوں کہ اسے آخرت میں بھی سکون نہ ملے۔ فہد یہ سب سن کر مزید بلک بلک کر رونے لگا اور اس نے اپنے زخمی اور خون آلود ہاتھوں کو آگے بڑھا کر استاد کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی اور ان سے التجا کی کہ وہ اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس پر دولت کا ایک ایسا برا اور گندا نشہ سوار تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ میری یہ ساری دھن دولت، میرا یہ غرور، تکبر اور میری یہ عارضی طاقت اس ملبے کے ایک پتھر کے برابر بھی نہیں۔ اصل طاقت تو وہ علم، وہ پیار اور وہ انسانیت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کی بھی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ فہد نے قسم کھاتے ہوئے کہا، اگر ہم اس ملبے سے زندہ باہر نکل گئے تو میں اپنی باقی کی ساری زندگی آپ کی اور انسانیت کی خدمت میں گزار دوں گا اور کبھی کسی غریب یا مجبور کو حقارت سے نہیں دیکھوں گا۔ میں وہ سب کچھ کروں گا جو ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے تاکہ میں آپ کی اس قربانیوں کا کچھ تو حق ادا کر سکوں۔ استاد نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے مجھے پہلی بار مدد کے لیے پکارا تھا، کیونکہ ایک استاد اپنے شاگرد سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتا۔ یہ ملبے کا اندھیرا اور دراصل اس روشنی کی شروعات ہے جس میں تمہارے اندر کے اس اندھیرے کو ختم کر دیا ہے جو تکبر اور غرور کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور باہر سے کچھ دور کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں جو اس بات کا اشارہ تھی کہ بچاؤ کا کام کرنے والی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی ہیں اور ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن فہد کو اب باہر نکلنے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے اپنی روح کو بچا لیا تھا اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے استاد کے زخمی ہاتھوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا جس نے اسے یہ دوسرا موقع دیا تھا۔ استاد کا بنایا ہوا وہ عارضی سہارا ابھی تک اس بھاری سلیب کو روکے ہوئے تھا اور ان دونوں کی زندگیاں اس ایک چھوٹے سے لوہے کے پائپ اور ایک بوڑھے استاد کی عقل مندی اور محبت کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔ یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے مشکل اور طویل ترین لمحے تھے، لیکن ان لمحوں نے ان کے درمیان کی ہر نفرت، ہر گلے شکوے اور ہر تکبر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ اب وہاں صرف ایک شکر گزار شاگرد تھا اور ایک مہربان استاد موجود تھے جو مل کر ایک نئی زندگی کی امید باندھے ہوئے تھے۔ اس تاریکی میں جہاں موت ان کے سروں پر کھڑی تھی، ان کے دلوں میں ایک نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا اور وہ خاموشی سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے بس اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اوپر سے روشنی کی کوئی کرن ان تک پہنچے گی اور وہ اس دم گھونٹ دینے والے ملبے سے باہر نکلیں گے۔ لیکن ان کا یہ انتظار اس لیے پرسکون تھا کیونکہ ان کے اندر کا ملبہ صاف ہو چکا تھا اور وہ غرور کی ان گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے دب کر مرنے کی بجائے علم اور محبت کی ان مضبوط
بنیادوں پر دوبارہ کھڑے ہو چکے تھے جو کسی بھی زلزلے میں نہیں گرتی۔ باہر سے آنے والی آوازیں اب بالکل قریب ہو چکی تھیں اور ملبہ ہٹانے والی بھاری مشینوں کی گڑگڑاہٹ نے موت کے اس اندھے اور تاریک کنویں میں زندگی کی ایک نئی امید اور نوید سنا دی تھی۔ فہد اور استاد شفیق ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس روشنی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جو ان کی نجات کا واحد راستہ تھی، مگر ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قدرت کا ایک آخری اور سب سے کڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی ریسکیو ٹیم نے ان کے بالکل اوپر موجود ایک بھاری لوہے کے دروازے کو کرین کی مدد سے اوپر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو اس کھنچاؤ کی وجہ سے پورے ملبے میں ایک اور شدید اور اچانک لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ جھٹکا اتنا تیز اور خوفناک تھا کہ استاد نے جس موٹے لوہے کے پائپ پر اس بھاری سلیب کو روکا ہوا تھا اور وہ اپنی جگہ سے کھسکنے لگا، اور موت کا وہ پہاڑ نما سلیب ایک بار پھر تیزی سے فہد کی طرف گرنے لگا۔ اس آخری اور انتہائی خوفناک لمحے میں جب فہد کو اپنی موت کا یقینی نظر آ رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، اس بوڑھے اور کمزور استاد نے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر اپنے زخمی جسم کو آگے کی طرف دھکیلا اور فہد کے اوپر جھک کر ایک مضبوط ڈھال بن گئے۔ سلیب کا ایک بہت بڑا اور وزنی حصہ سیدھا استاد کی کمزور کمر پر آ کر گرا اور ان کے منہ سے درد کی ایک انتہائی دل خراش آواز نکلی، اور وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر فہد کے اوپر گر پڑے۔ فہد نے پاگلوں کی طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اور انہیں زور زور سے پکارنے لگا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ٹھیک اسی وقت اوپر سے روشنی کی ایک تیز کرن اندر داخل ہوئی اور ریسکیو اہلکاروں نے تیزی سے ملبہ ہٹا کر ان دونوں کو باہر نکال لیا۔ فہد کی ٹانگ بری طرح کچلی جا چکی تھی اور اسے اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان اور اس کی روتی ہوئی آنکھیں صرف اور صرف اپنے استاد کی طرف تھی، جن کا پورا جسم خون میں لت پت تھا اور وہ موت و حیات کی انتہائی سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ دونوں کو فوراً ایمبولینس کے ذریعے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں ہنگامی امداد دی۔ فہد کے جسمانی زخم اور ہڈیاں تو بہترین علاج کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں جڑنے اور بھرنے لگے، لیکن اس کی روح پر لگنے والے ندامت اور پچھتاوے کے زخم اتنے گہرے تھے کہ ان کا کوئی علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا اور اسے ہر وقت اپنے استاد کا وہ خون سے بھرا ہوا معصوم چہرہ اور ان کی وہ عظیم قربانی یاد آتی جس نے اس کی بے حس اور مردہ روح کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھ کر ہر روز استاد کے آئی سی یو کے باہر گھنٹوں انتظار کرتا اور اللہ کے حضور گر گڑا کر روتا اور ان کی زندگی کی بھیک مانگتا، اور اسے اپنے ان کروڑوں روپے، اپنی اس شاندار کامیابی اور اپنے اس اونچے رتبے سے شدید نفرت ہو گئی تھی جو اس وقت ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں اس کے کسی کام نہیں آ رہے تھے، اور نہ ہی ان پیسوں سے وہ اپنے استاد کی ایک سانس بھی خرید سکتا تھا۔ پورے 2 ہفتوں کی طویل اور اذیت ناک کشمکش کے بعد جب ایک صبح ڈاکٹروں نے آ کر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ استاد صاحب کو آخر کار ہوش آ گیا ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں، تو فہد کی آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ فوراً اپنی ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا ان کے کمرے کی طرف داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ استاد بستر پر انتہائی کمزور اور نڈھال لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر وہی پرانی شفقت، مہربانی اور نور تھا جو کبھی فہد کو اندھیروں میں راستہ دکھاتا تھا۔ وہ تکبر کے نشے میں چور کروڑ پتی فہد جو کبھی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا، آج ایک چھوٹے اور معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر روتا ہوا اس بوڑھے استاد کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے ان کے کمزور اور پٹیوں سے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اور سسکتے ہوئے سسکیوں کے درمیان کہا، مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر معاف کر دیں،
میں نے آپ کو اس معاشرے پر ایک بوجھ سمجھا تھا، لیکن آپ نے اپنی جان داؤ پر لگا کر مجھے زندگی اور انسانیت دونوں بخش دی ہیں۔ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں ساری زندگی اسی طرح سے روتا رہوں گا اور کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ استاد نے بڑی مشکل سے اور کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر فہد کے سر پر رکھا اور انتہائی دھیمی اور پیار بھری آواز میں کہا کہ میرے بچے، ایک اچھا انجینئر صرف پتھروں اور سیمٹ کی مضبوط عمارتیں کھڑی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اچھے اخلاق سے ایک مضبوط کردار بھی بناتا ہے۔ میں نے تو صرف اپنے ایک شاگرد کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک چھوٹا سا سہارا دیا تھا۔ تم نے اپنی اتنی بڑی غلطی مان لی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے اور جھک گئے۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے اور میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ استاد کی اس ایک ایک بات نے فہد کے دل کے اندر کے انسان کو مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد فہد کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا اور اس نے اپنی ساری دھن دولت کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا سچا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی کمپنی کے تمام پرانے اور ظالمانہ اصول تبدیل کر دیے اور تجربہ کار اور بوڑھے اساتذہ اور ریٹائرڈ انجینئرز کے لیے ایک خصوصی اور باوقار مشاورتی بورڈ قائم کیا گیا تاکہ ان کے تجربے اور انمول علم سے نئی نسل بھرپور فائدہ اٹھا سکے اور انہیں معاشرے میں عزت کا مقام ملے۔ اس نے استاد کی بیوی کا دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے مکمل علاج کروایا اور ان کی زندگی بچا لی۔ وہ اب ہر مجبور غریب اور چھوٹے ملازم کے ساتھ بے پناہ محبت اور احترام سے پیش آتا تھا اور اس کا وہ غرور اور تکبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے شہر کو بیچوں بیچ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے اپنی ذاتی کمائی سے ایک بہت بڑا اور جدید فلاحی ہسپتال تعمیر کروایا اور اس کا نام اپنے عظیم استاد کے نام پر پروفیسر شفیق ہسپتال رکھا، جہاں پر ہر بے بس اور غریب کا علاج بالکل مفت کیا جاتا تھا۔ آج وہ واقعی ایک سچا اور کامیاب انسان بن چکا تھا، کیونکہ اس نے یہ بات جان لی تھی کہ سچی کامیابی اور دلی سکون انسان کی دھن دولت اور طاقت میں نہیں، بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے میں چھپی ہے، اور یہی وہ مضبوط بنیاد کا پتھر ہے جو کسی بھی انسان کی نیکی کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔